بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلی مجلس کو بھی قربانی سے متعلق کچھ بات ہوئی، اور آج انشاءاللہ جو مابقیہ کچھ اہم اور ضروری مسائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ چونکہ قربانی کے ادائیگی کا وقت بالکل قریب ہے اور ہر مسلمان صاحب استطاعت، صاحب نصاب، وہ اپنے اس واجب عمل کی ادائیگی کی فکر کر رہا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو، ان مسائل کو، ان احکامات کو اپنے دل دماغ میں محفوظ بھی کر لیں اور مضبوط بھی کر لیں۔ ایک مسئلہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کے جانور خود متعین کر دیے، اور وہ مخصوص جانور آپ جانتے ہیں کہ بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے اور اونٹنی ہے۔ یہ وہ جانور ہے کہ جو قربانی کے لیے حلال کیے گئے اور ان کا حکم دیا گیا ہے، اور ان تمام جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے جن کے نام آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ اس لیے بھینس کی قربانی سے متعلق بعض حضرات تھوڑا سا شبہ کا شکار ہوتے ہیں، تو اگر کسی فقہی مسلک میں یا کسی کی تحقیق کے اندر وہ مطمئن نہ ہو تو وہ بھینس کی قربانی نہ کرے، لیکن اس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ اس لیے چاروں ائمہ جو ائمہ اربعہ ہے، ہمارے چاروں بڑے امام، اور جن کو دیکھ کر ساری دنیا دین کے تمام احکامات پہ عمل کرتی ہے، انہوں نے جس طرح نماز کے مسائل آپ کو دیے ہیں، روزے کے دیے ہیں، حج کے دیے ہیں، اسی طرح قربانی کے مسائل بھی انہوں نے قرآن اور حدیث سے مستنبط کیے ہیں، اپنی ذات سے نہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانور قربانی کے لیے متعین اور طے ہے۔ البتہ حلال جانور اس کے علاوہ بھی ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو حلال ضرور ہے، جیسے ہرن ہے، ہرن حلال ہے، نیل گائے ہیں وہ حلال ہے، مرغا مرغی ہے وہ حلال ہے، بہت سارے پرندے ہیں وہ حلال ہے، لیکن قربانی کے لیے وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ قربانی کا جانور شریعت خود متعین کرتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں، یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اس جانور میں ایک وقت میں کتنے افراد شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک فرد شامل ہو سکتا۔ اور جو بڑا جانور ہے، یعنی گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنے افراد شامل ہو سکتے ہیں؟ 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ تو 7 افراد ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے احباب کو اس میں ایک اشکال کہہ دیں یا شبہ کہہ دیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 سے کم افراد شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 افراد، اور پانچوں نے ارادہ کیا کہ ہم مل کر ایک بڑا جانور جسے گائے خرید کر لاتے ہیں، تو اب گائے میں حصے کتنے ہوتے؟ 7۔ اور 5 افراد اگر مل کر ایک گائے لینا چاہے تو اب وہ کتنے حصے بنائیں گے؟ 5 حصے بنائیں گے نا، لیکن ہر ایک کا حصہ وہ کتنا ہوگا؟ ایک سے تھوڑا تھوڑا بڑھ جائے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم ایک فرد کے حصے میں ایک جز پورا آ جائے، ایک حصہ آ جائے، ایک سے کم نہ ہو۔
البتہ اگر ایک سے بڑھ جائے، آپ کہیں کہ بھئی 1.5 حصہ کیا، 1.25 کیا، 1.25 کیا، 2 کیے، کوئی حرج بھی نہیں۔ لہٰذا ایک بڑے جانور کو 7 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، 6 میں کریں، 5 میں کریں، 4 میں کریں، 3 میں کریں یا 2 میں کریں، یا ایک اکیلا بندہ کر لیں، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ البتہ اگر کسی نے کہا کہ بھئی بڑے جانور میں چلیں ہم 8 ساتھی شامل ہو جاتے ہیں، تو 8 تو حصے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ بنانے جائیں گے تو لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر ایک حصے سے کم ہو جائے گا، تو لہٰذا پھر کسی کی قربانی بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس چیز کو بھی بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قربانی کی جانور کی عمر سے متعلق بھی بات آپ کے سامنے آئی، کل حدیث کے درس میں بھی آئی اور اتوار کے درس میں بھی آئی، کہ قربانی کے جائز ہونے کے لیے جو معیار ہے وہ قربانی کے جانور کی عمر ہے، دانت نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ قربانی کے جائز ہونے کے لیے جانور میں معیار اور مدار کیا ہے؟ عمر ہے۔ دانت ایک علامت ہے، دانت اس کی ایک نشانی ہے۔ اب جیسے چھوٹے جانور ہے، بکرا ہے یا بکری ہے، تو بکرا یا بکری کی عمر کم از کم کتنی ہونی چاہیے قربانی کے لیے؟ 1 سال۔ 1 سال پورا، بکرا 1 سال کا ہو یا بکری 1 سال کی ہو۔ اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہو، 1 دن، فقہاء نے لکھا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، گائے میں، بیل میں، بھینس میں عمر کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ اب 2 سال میں ہوتا یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ 2 سال میں گائے، بیل، بھینس 2 دانت سامنے کے نکال لیتا ہے، جو بڑے سے دانت ہیں نا، ہم ڈائریکٹ منڈی جب جاتے ہیں کہتے ہیں دانت دکھائیں، تو وہ اس کو منہ سے پکڑ کے دانت دکھاتا ہے۔ یہ دانت اس جانور کے 2 سال کے مکمل ہونے کی ایک نشانی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات آپ سے عرض کروں یا پوچھوں مسئلے کے طور پہ، بہت سارے لوگ شوقین بھی ہوتے ہیں، باذوق ہوتے ہیں، وہ گھر میں جانور پالتے ہیں۔ اب کسی نے ایک چھوٹا بچڑا لیا یا بچڑی لی، چھوٹے سے بچے لے کر پالنا شروع کیا، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اور ہے یا بچڑا بچڑی ہے، اس وقت اس کی عمر 1 مہینہ ہے، وہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے۔ آپ نے اس کو پالنا شروع کیا 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 یہاں تک کہ اس کی عمر ہو گئی 30 مہینے۔ 30 مہینے یعنی 2.5 سال، تو وہ تو آپ کے گھر میں آپ کے سامنے بڑا ہوا نا، اور آپ کو پورا پتہ ہے۔ 30 مہینے کے اس بیل یا اس بچڑی کے دانت جب آپ دیکھتے ہیں تو 2 دانت نہیں آئے، عمر پوری ہے۔ قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ جی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں یقین ہے آپ کو کہ اس نے عمر پوری کر دی۔ اچھا، اس کے برعکس اپوزٹ لے لیں، یہی بچہ جو آپ نے اپنے گھر میں پالا، اس کی عمر ابھی ہوئی تھی 20 مہینے، یعنی 2 سال پورے نہیں ہوئے، لیکن جب آپ اس کا منہ کھول کے دیکھتے ہیں تو وہ 2 دانت بالکل صاف طور پہ آ گئے۔ اب دانت ہے، عمر پوری نہیں، آپ کو پتہ ہے، تو قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیں، شریعت نے اس کے لیے دار و مدار عمر کو رکھا ہے۔ البتہ اب ہر آدمی تو گھر میں جانور نہیں پالتا، ان دنوں میں جا کے ہم نے خریدنا ہی ہے بیوپاری سے۔ تو اللہ کا نظام یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ عموماً 2 سالوں کے اندر یہ جانور 2 دانت نکال لیتا ہے۔ تو شریعت نے آسانی رکھی کہ ان 2 دانتوں کو دیکھ لو، اگر یہ نکل آئے ہیں تو تم تسلی کر لو کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہوگی، لہٰذا وہ قربانی کے لیے بالکل درست ہوگا۔ اچھا، جو 2 سال سے کم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیرا جانور ہے۔ کیرا لفظ سنا ہے نا؟ کیرا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ماحول میں ایک نیا لفظ چلا ہے، پکا کھیرا۔ کسی نے سنا؟ کہتے ہیں پکا کھیرا ہے۔ تو اب لوگ فرق کرنے لگ گئے
کہ یہ کھیرا جانور ہے، یہ پکا کھیرا جانور ہے، میں آپ سے صاف عرض کروں کہ دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں۔ جس طرح کھیرے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، چاہے بیوپاری کہے کہ جی یہ پکا کھیرا ہے، اس نے جیری مار دی ہے اور اتنے دن باقی ہے، نہیں بھائی، سینکڑوں ہزاروں جانور کھڑے ہوئے، مشکوک مبہم، اور اس حالت کے جانور کو قطعاً نہ خریدیں کہ بعد میں آنے کے بعد دماغ پہ بوجھ ہو کہ پتہ نہیں اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو کھیرا یا پکا کھیرا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 150 اور 150 میں، دونوں میں فرق ہے نا، 150 اور 150 میں فرق ہے دوست، نہیں ہے نا؟ تو یہی دونوں میں آپ سمجھے کہ یہ حالت ہے اس کی، تو اس لیے تسلی کرے انسان۔ اونٹ کے اندر جو کم از کم عمر ہے وہ کتنے سال ہے؟ 5 سال۔ 5 سال کی عمر کا اونٹ ہو یا اونٹنی ہو تو یہ قربانی کے قابل بن جاتا ہے۔ البتہ ان جانوروں میں اللہ پاک نے دمبے اور بھیڑ میں ایک سہولت رکھی ہے، صرف اس میں اور کسی میں نہیں، کہ اگر بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا ہو چکا ہو، 6 مہینہ یا اس سے کچھ اوپر ہو، ابھی سال پورا نہیں ہوا، 6 مہینے اور سال کے درمیان کا دمبا ہے، 7 مہینے 8 مہینے، اور یہ دمبا اتنا موٹا تازہ فروا ہے کہ اگر اس کو آپ 1 سال والے دمبوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں یہ ان کے برابر لگتا ہے۔ بات سمجھ ہے؟ سال سے کم لیکن ہے موٹا تازہ اتنا کہ سال کے دمبوں میں اگر آپ چھوڑیں تو فرق نہیں ہو پاتا۔ تو صرف یہ گنجائش دمبے اور بھیڑ میں ہے کہ اگر وہ 6 مہینے پورے کر چکا ہو اور موٹا تازہ ہے تو وہ قابل قربانی ہے، ایسا دمبا بھیڑ خریدی جا سکتی ہے اور اس کی قربانی کرنا بھی بالکل درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کسی نے جانور خریدا اور گھر لائے، اب جانور ہے بعض دفعہ بدک جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اب جانور جب اتارنے لگے یا باندھنے لگے تو وہ بگڑ گیا۔ اب ٹھیک ٹھاک جانور آ کے بگڑا اور بھاگنے لگا یا چھلانگ مار دی اور اس کا پیر ٹوٹ گیا، بات سمجھ گئے؟ یا یہ کہ کسی چیز میں پھنس گیا، اس کا کان کٹ گیا، سینگ جڑ سے اکڑ گیا، ایک آنکھ پھوٹ گئی، بینائی چلی گئی، یہ سارے عیب ہے۔ اور یہ وہ عیب ہے کہ اگر اس عیب کے ساتھ جانور منڈی میں بیوپاری کے پاس کھڑا ہو تو انسان اس جانور کو خرید نہیں سکتا۔ لہذا آپ جائیں اور منڈی میں جانور کھڑا ہے لیکن وہ لنگڑا ہے ایک پیر سے، قربانی نہیں ہو سکتی، یا اس کا 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے، 3 حصے بنائے تو 1 حصے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر جانور کا سینگ جڑ سے اکڑا ہوا ہے قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو آج کل سینگوں کی گھسائی ہوتی ہے اس میں گنجائش ہے، اس کا ہو سکتا۔ تو عیبدار جانور کی تو خرید ہی نہیں سکتے۔ آپ نے وہاں تسلی کی، ٹھیک ٹھاک جانور لیا، اور جب علاقے میں لائے اترتے ہوئے یا باندھتے ہوئے یا چلاتے ہوئے وہ بدک گیا، بگڑ گیا، ٹانگ توڑ دی، دم کاٹ دی، کان کٹ گیا، آنکھ پھوٹ گئی، سینگ جڑ سے نکل گیا، اب کیا کریں؟ بات سمجھ گئے دوست؟ ابھی تو قربانی میں 4-5 دن باقی اور جانور عیبدار ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے موقع پہ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے پریشان بھی ہو جاتے، کہتے ہیں یار ہمارے تو پیسے گئے، کیا کریں؟ چلو بھائی قصائی کو اونے پونے داموں بیچ دو، اب نیا جانور لینا ہے، اب کیا کریں؟ اب تو لینا تو پڑے گا، اب کسی سے قرض لیں، اب اس فکر میں۔ مسئلہ سمجھ لیں دوست، قربانی کا جانور اگر قربانی کے دنوں سے پہلے عیبدار ہو جائے، اب اس شخص کی کیفیت اور حالت کو دیکھا جائے۔ اگر یہ اتنا صاحب استطاعت و نصاب ہے
کہ یہ جا کر نیا جانور خرید سکتا ہے اور اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اس شخص پر تو لازم ہے کہ یہ جا کے کیا کرے گا، نیا جانور خرید لے گا۔ جو پرانا جانور ہے وہ اس کی مرضی ہے، چاہے اس کو گھر کے لیے کاٹ دے، چاہے قصائی کو بیچ دے، چاہے صدقہ کر دے، چاہے منڈی میں واپس کرے، وہ اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی پوچھ نہیں ہے اس کی، کہ نیا جانور خریدے گا یہ۔ اور اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس بیچارے نے بڑی محنت سے جوڑ توڑ کر کے جانور لیا تھا اور وہ بھی عیبدار ہو گیا، اب دوسرے جانور کے تو پیسے نہیں ہیں، اگر لینا چاہتا ہے تو پھر قرضے کرنے پڑیں گے۔ شریعت اس کو بالکل بھی اس کی پابند نہیں کرتی ہے دوست، کہ یہ نیا جانور دیکھنے کے لیے پریشان ہو۔ یہی عیبدار جانور اس شخص کی قربانی کے لیے درست ہے اور یہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ صورت تھی کہ جب جانور عیبدار ہوا قربانی کے دن اور وقت سے پہلے۔ ایک اور صورت ہے جو عموماً پیش آتی ہے کہ آپ جانور لائے، باندھ دیا، وقت چل رہا ہے، قربانی کا دن آ گیا۔ اب جب دن آیا، قصائی نے جانور کھولا، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ لائن سے کئی جانور کٹ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، رش ہے، گاڑیوں کی آوازیں، اور حدیث میں منع بھی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا حتی الامکان ذبح نہ کیا جائے، یا یہ نہیں تو کم از کم یہ منع کیا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ ہمارے تو قصائی جانور کو دیکھ کر ہی جو ہے نا آستینیں چڑھاتے ہیں اور نیچے پتھر پہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ منع ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جب اس کو ذبح کے لیے لٹانے لگے تو قصائی کمزور تھا، موسمی قصائی تھے، وہ ساتھی قابو نہیں کر سکے، جانور نے رسی توڑی، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، گاڑی سے کمبے سے ٹکرا گیا، اور اس ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہوئے اس کی بھاگ دوڑ میں وہ عیبدار ہو گیا، اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں جو عیب جانور کو لگا ہے، یہ تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہ مالدار کو ہے نہ غریب کو ہے دوست، بات سمجھ گئے؟ لہذا چاہے وہ آدمی مالدار ہو، وہ دوسرا لا بھی سکے، تب بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عیب اس کو قربانی کے لیے ذبح کرتے ہوئے لٹاتے ہوئے پیش آیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہوگی، بلا تکلف اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، یہ بات بار بار عرض ہوئی کہ اللہ پاک نے جس کو سہولت دی ہو، موقع دیا ہو، استطاعت دی ہو، وہ اپنی قربانی کے ساتھ یا مستقل جانور لے سکے، تو محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا حصہ ضرور کرے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس سہولت ہو۔ اگر سہولت نہ ہو، ہاتھ تنگ ہے، اتنی سہولت ہے کہ میں اپنی ایک واجب قربانی کر سکتا ہوں، تو بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ سے خیر کی امید رکھیں کہ آئندہ چل کے حالات بہتر ہو تو ہم بھی کر لیں گے، تو نیت پر فیصلے ہیں اللہ پاک کے ہیں، تو اس میں خیال کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں کہ اگر بڑے جانور میں حصے فارغ ہو، اب 7 حصے قربانی کے بڑے جانور میں ہیں، لیکن گھر میں 5 افراد تھے، اب 5 حصے ہو گئے، 2 فارغ ہیں، تو آپ نے سوچا کہ چلے بیٹے کا ابھی تک عقیقہ نہیں کیا، 2 حصے گائے کے بیٹے کے عقیقے کی طرف سے ہو جائے، بات سمجھ گئے؟ تو ایک ہی جانور ہے، 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے، تو بالکل درست ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کے جانور کے حصے فارغ ہو، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کو کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، یعنی قابل اجر عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے۔ جس طرح ہم قرآن پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے کرتے ہیں، صدقہ دے کے کرتے ہیں، اسی طرح قربانی کے حصے میں، یا چاہے چھوٹا جانور ہو بڑا جانور ہو،
وہ بھی مرحومین کے لیے ایصال ثواب اس کا بالکل کر سکتے ہیں۔ آخری ایک بات اہم، قربانی کا گوشت بانٹا جاتا ہے تو اب تو یہ مسئلہ خیر کئی دفعہ آ گیا کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہمیں بنانے چاہیے؟ 3 حصے بنانے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں متعلقین کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے، اور ایک گھر والوں کے لیے۔ یہ ہے۔ تو اب جو حصہ تقسیم کے لیے رکھا ہے مستحقین میں، مساکین میں، آپ ان کو دے رہے ہیں، اور اس میں اتفاق کیا ہوتا ہے کہ کوئی کافر آ گیا، مثال کے طور پہ جو ہماری عیسائی برادری ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، یا جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ ماحول میں رہنے والے جو نان مسلمز ہیں، اگر وہ غریب ہیں، اور غریب ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جبھی تو وہ آئے آپ کے پاس، جیسے صفائی ستھرائی کرنے والے، کچرا چننے والے، کچرا جمع کرنے والے، لے جانے والے، جمع دار وغیرہ، تو اگر وہ آ کے قربانی کا گوشت مانگے یا امیدوار ہو تو بالکل دے سکتے ہیں۔ کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو بالکل اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اس میں کوئی مضائقہ اور کسی بھی قسم کی ممانعت نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔